نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہیں جو آج ہم پڑھیں گے، اور اس سبق میں جو ہے وہ اظہار اور اخفاء قاعدہ بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں ہم دو قاعدے پڑھیں گے نون ساکن کے، اظہار اور اخفاء۔ اچھا، جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں اور جنہوں نے پچھلے اسباق نہیں پڑھے تو وہ پہلے جو ویڈیوز ہیں، جو پچھلے اسباق ہیں وہ پڑھ لیجئے، ویڈیوز دیکھ لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو آئے کہ اسباق پڑھنے میں آسانی ہو۔ اور جو اسٹوڈنٹس نیو ہیں اور انہوں نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آگے آنے والے اسباق ان کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ چلیں آج کا ہم سبق اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سبق نمبر 12 نون ساکن اور تنوین۔ سب سے پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلا ہے اظہار، اخفاء اور ادغام اقلاب۔ ٹھیک ہے، نمبر 1 ہے اظہار، نمبر 2 ہے اخفاء، نمبر 3 ہے ادغام اور نمبر 4 ہے اقلاب۔ اب یہ اس کو اظہار کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا ہے اظہار۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس سبق میں جو ہے وہ 2 قاعدے بتائے گئے ہیں، اظہار اور اخفاء کا۔ تو اظہار کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، نون ساکن نون ہوگا، اس کے اوپر دالنما شکل ہوگی، اس کے بعد ٹھیک ہے نون ساکن اسے کہتے ہیں۔ تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کی تنوین کے بعد حرف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ والا قاعدہ ہوگا، اظہار کا قاعدہ ہو رہا ہوگا تو اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے۔ حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ ٹھیک ہے، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حرف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا۔ اب نون ساکن یا تنوین کے بعد ان 6 ورڈز میں سے کوئی ورڈ آ جائے گا تو وہاں پر کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے۔ نیکسٹ بتا رہے ہیں اخفاء کا قاعدہ۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد وہی قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے کہ جو نون ساکن ہے یا پھر تنوین 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش کے بعد حرف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ اخفاء کریں گے، یعنی نون ساکن اور تنوین میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ اظہار میں ہم کیا کر رہے تھے؟ غنہ نہیں کر رہے تھے، اور اخفاء میں ہم غنہ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اچھا، جیسے انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ حرف حلقی کتنے ہیں، اب اس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ حرف اخفاء 15 ہیں۔ حرف اخفاء کتنے ہیں؟ حرف اخفاء 15 ہیں، اور وہ یہ ہیں تا، ثا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے حرف اخفاء، یہ 15 ہیں۔ اور آگے ادغام اور اقلاب کا جو قاعدہ بچ رہا ہے وہ کیا ہے، وہ ہم نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، سبق نمبر 14 میں پڑھیں گے۔ چلیں اب میں آپ لوگ کو پڑھا رہی ہوں، آپ لوگ پڑھتے جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور جو نہ چیز سمجھ میں آئے وہ آپ مجھے کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میم، نون، زیر من، حمزہ، زبر آ، من آ، جیم، زبر جا، من اجا، لام، 2 زیر لن، من اجلن۔ اب دیکھیں یہاں پر نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ حمزہ حرف حلقی کا ہے، تو یہ اگر آ جائے نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد تو کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے، اس لیے ہم نے اس کو نارمل پڑھا، اس میں ہم نے غنہ نہیں کیا۔ من اجلن، میم، نون، زیر من، ہا، الف زبر ہا، من ہا، دال، 2 زیر دن، من ہادن۔
یہاں پر ہی دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے اور اوپر ہم نے پڑھا کہ ہا حرف ہلکی کا ہے. سیکنڈ ورڈ دیکھیں حرف ہلکی کا ہا ہے تو نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف ہلکی میں سے ہا آ رہا ہے تو یہاں پر اظہار ہوگا یعنی ہم غنہ نہیں کر رہے. میم نون زیر من عین زبر ع من ع لام زبر لا من علا قاف دو زیر قن من علقن. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے حرف ہلکی کا ہے تو یہاں پر کیا کریں گے اظہار ہو رہا ہے یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے حرف ہلکی کا یہ تیسرا ورڈ ہے عین. میم نون زیر من حا زبر حا من حا کاف یا زیر کی من حکی میم دو زیر من حکیمن. یہاں پر ہی دیکھیں نون ساکن کے بعد ہا آ رہا ہے حرف ہلکی کا ہے تو اظہار ہوگا یعنی یہاں پر بھی ہم غنہ نہیں کریں گے. میم نون زیر من غین زبر غ من غ فا واو پیش فو من غفو غا دو زیر رن من غفورن. یہاں پر نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے غین آ رہا ہے حرف ہلکی کا یعنی اظہار ہوگا غنہ نہیں کریں گے اس لیے ہم نے اس کو نارمل پڑھا غنہ نہیں کیا. من غفورن. میم نون زیر من خا واو زبر خو من خو فا دو زیر فن من خوفن. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے حرف ہلکی کا جو یہ آخری ورڈ ہے تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے یعنی ہم غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے حرف ہلکی 6 کمپلیٹ ہوئے لائن سے انہوں نے بتا دیا حمزہ ہا عین ہا غین خا. ٹھیک ہے اگر حرف نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد ان 6 میں سے کوئی حرف آ جائے گا تو اظہار ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے چلیں. فا زبر فا میم نون زبر من فمن تا زبر تا فماتا با زیر بی فماتا بی عین زبر ع فماتا بیع. اب یہاں پر دیکھیں نون ساکن ہے اور اس کے بعد کیا آ رہا ہے تا آ رہا ہے. تا ہم نے پڑھا تھا کہ حرف اخفا میں سے ہے حرف اخفا 15 تھے تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا غا فا قاف کاف. تو اس میں تا آیا تھا نا حرف اخفا میں تو اس لیے یہاں پر ہم غنہ کریں گے اس لیے ہم نے اس کو ایسے پڑھا فاما تبیع. ٹھیک ہے. میم نون زیر من ثا زبر ثا میاثا میم زبر ما میاثما را زبر را میاثمرا تا دو زیر تن میاثمراتن. یہاں بھی نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا ثا آ رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے چلیں. میم نون زیر من جیم واو پیش جو میاجو عین دو زیر عین میاجوعن. یہاں پر بھی اخفا قاعدہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نون ساکن کے بعد جیم آ رہا ہے حرف اخفا کا. میم
نون زیر من دال واو پیش دو میادو نون زیر نی میادونی کاف میم پیش کم میادونکم. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد دال آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. میم نون زیر من ذال زبر ذا میاذا ہا زبر ہا میاذا با دو زیر بن میاذہبن. یہاں پر نون ساکن کے بعد ذال آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے. فا زبر فا حمزہ نون زیر ان فا ان زا زبر زا فا زا لام لام زبر لل فا زلل تا میم پیش تم فا زللتم. یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد زا آ رہا ہے، یہاں بھی حرف اخفا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے. میم نون زبر من سین زبر سا ماسا فا زیر فی ماسفی ہا زبر ہا ماسفی ہا. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا سین آ رہا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، اخفا قاعدہ ہوگا. میم نون زبر من شین زبر شا ماشا کاف زبر کا ماشا کا را زبر را ماشا کا را. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد شین آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. میم نون زیر من صاد لام زبر صل میاصل صاد الف زبر صا میاصل صا لام دو زیر لن میاصل صالن. یہاں پر صاد آ رہا ہے نون ساکن کے بعد، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے. حمزہ نون زیر ان ضاد زبر ضا ضا لام لام زبر لل ضلل تا پیش تو ضللتو. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد ضاد آ رہا ہے، حرف اخفا کا، تو یہاں پر اخفا قاعدہ ہوگا یعنی غنہ کریں گے. میم نون زیر من طا یا زیر طی میاطی نون دو زیر نن میاطینن. یہاں پر بھی اخفا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن کے بعد طا آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے یعنی ہم غنہ کریں گے. میم نون زبر من وا زبر وا ما وا لام زبر لا ما ظلا میم زبر ما ظلم. یہاں بھی نون ساکن کے بعد ضا آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. چلیں آگے دیکھیں. میم نون زیر من فا پیش فو میافو
را واو پیش رو میافرو جیم دو زیر جن میافروجن. یہاں بھی دیکھیں نون ساکن کے بعد فا آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر اخفا ہو رہا ہے یعنی غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. میم نون زیر من قاف با زبر قب من قب لام پیش لو من قبلو. یہاں پر بھی نون ساکن کے بعد قاف آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر اخفا ہوگا یعنی غنہ کریں گے. چلیں آگے دیکھیں. میم نون زیر من کاف زیر کی میاں کی تا کھڑا زبر تا میاں کی تا با دو زیر بن میاں کتابن. یہاں پر دیکھیں آخری قاعدہ لگا، نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، حرف اخفا کا ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. چلیں آگے دیکھیں. یا نون زبر ین حمزہ واو زبر او ین او نون زبر نا ین اونا. اب آگے والے اسباق میں آگے والے جو ورڈس ہیں اس میں آپ لوگ خود دیکھیں کہ کون سا قاعدہ اور ٹھیک ہے. جس میں پریشانی ہو آپ لوگ مجھے کمنٹس میں بتا دیجیے گا تو میں آپ کا وہ حل کر دوں گی. میم نون زیر من ہا میم پیش ہم من ہم حمزہ نون زبر ان عین میم زبر عم انعم تا زبر تا انعمتا واو نون زبر ون حا را زبر حر ون حر فا زبر فا سین زبر سا فسا یا پیش یو فسا یا نون پیش یون فسایون غین زیر غی فسایون غی ضاد واو پیش دو فسایون غیدو نون زبرنا فسایون غیدونا. واو لام زبر ول میم نون پیش من والمن خا زبر خا والمنخا نون زیر نی والمنخنی قاف زبر قا والمنخنقا تا پیش تو والمنخنقۃ حمزہ نون زبر ان تا زبر تا انتا تا نون زبر تن سین واو زبر سو تنسو نون زبر نا تنسونا نون نون پیش نون شین زیر شی ناشی زا پیش زو ناشزو ہا الف زبر ہا ناشزو ہا
یا نون زبر ین صاد پیش سو ینسو را واو پیش رو ینصرو نون زبر نا ینصرون میم نون زبر من ضاد واو پیش دو مندو مادو دال دو زیر دن مادودن۔ آج سبق نمبر 12 ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے اپنا یہ سبق، ٹھیک ہے؟ جو اس مسئلہ ہو آپ لوگوں کو، جس میں قواعد نہ سمجھ میں آئے، آپ لوگ مجھے کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ میں آپ کو اس کا رپلائی دوں گی تاکہ آپ کی وہ مشکل آسان ہو سکے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔